ایک یہ بھائی نے کوشچن کیا اور یہ بڑی مشہور مطلب بات ہے، رمضان سے متعلق بھی ہے، سب سمجھیں۔ یہ کہتے ہیں ایک حدیث لوگ یوں بیان کرتے ہیں کہ جس کو اپنی قضا نمازوں کی تعداد معلوم نہ ہو تو رمضان کے آخری جمعے میں 4 نفل ایک سلام سے پڑھیں، فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 7 بار اور سورہ کوثر 15 بار پڑھیں۔ اگر 700 سال کی بھی قضا نمازیں ہوں گی تو سب کا کفارہ ہو جائے گا۔ کیا یہ حدیث ہے؟ بالکل بھی نہیں ہے۔ جس نے اس کو ایجاد کیا وہ اللہ کا خوف کرے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ منسوب کیا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ یہ کسی بے وقوف نے نکالی ہوگی، اب اس کو پتہ بھی نہیں ہوگا کس قدر یہ جاری ہوگی، لوگ اس پہ عمل بھی کر رہے ہیں۔ میں نے خود دیکھا، ایک علاقے میں گیا اور جہالت دیکھیں کہ بعض اوقات کہتے ہیں کہ جمعے کے آخری جمعے کو عصر کی نماز کے بعد، اور عصر کی نماز کے بعد تو نوافل پڑھنا ہی منع ہوتا ہے، اور ایک وہ علاقے کے بزرگ سفید داڑھی ان کی، وہ جماعت کروا رہے ہیں۔ یہ کافی پہلے کی بات بتا رہا ہوں، جب میں عالم بھی نہیں تھا لیکن میں تبلیغ دین کے شعبے سے وابستہ تھا، تو میں نے کہا یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ جی یہ والی 4 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں تاکہ قضا کا کفارہ ہو جائے۔ یہ تو حال ہے ہم لوگوں کا کہ اگر سفید داڑھی ہے، علاقے میں آپ کے لوگ ہاتھ چومنے لگ گئے ہیں، آپ کو حاجی صاحب کہہ کر پہلی صف میں بٹھا رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے آپ شارع بن جائیں، آپ غلط چیز کو رائج کر دیں، یہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ تو اس کے لیے اتنا بڑا گناہ جاریہ ہے یہ کہ جب مرے گا، اگر یہ توبہ نہ کر کے مرا تو اس کا تو انجام بڑا دردناک ہے، بہت دردناک انجام ہے۔ جتنے لوگ گمراہی کا شکار ہوتے رہیں گے بیچارے، وہ اس کو پڑھ کر کے جی ہماری تو قضا ادا ہو گئی، ساری 700 سال کی بھی ہو تو ادا ہو گئی، اب وہ کچھ بھی نہیں کریں گے، حالیہ نمازیں پڑھ نہیں رہے اور دیگر معاملات، تو ان کے لیے بہت بڑا وبال ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص کے اوپر رحمت نازل فرمائے اور اس کو ہدایت اور توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک یہ بچی نے پوچھا کہ اگر ہماری کچھ نمازیں قضا ہو جائیں تو کیسے ان کو ادا کریں؟ دیکھیں ویسے ادا کرتے ہیں جیسے عام ہم نمازیں ادا کرتے ہیں، بس قضا جو ہوتی ہے وہ صرف فرائض کی ہوتی ہے یا واجبات کی ہوتی ہے۔ چنانچہ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کے فرض اگر رہ گئے تھے وہ ادا کرنے ہوں گے، اور عشاء کے وتر یہ واجب ہوتے ہیں، ان کی قضا ہوتی ہے، آپ یہ قضا کریں گی۔ بس قضا کرتے ہوئے نیت یہ کر لیں گے کہ جو میری آخری فجر نکلی، یا پہلے کی نیت کر لیں جو سب سے پہلی فجر نکلی میں اس کی قضا ادا کر رہی ہوں، آپ کر لیں۔ یہ ظہر کے بعد کر لیں، عشاء کے بعد کر لیں، گھر میں اپنے آرام سے۔ ایک وقت میں آپ پوری 5 نمازیں بھی ادا کر سکتی ہیں، لیکن پہلے آپ حساب کتاب کر لیں کہ کتنی زندگی کی نمازیں میری نکلی ہوں گی، فجر کتنی نکلی ہوں گی۔ لازم بات ایک اور تعداد تو نہیں پتہ چلے گی، لیکن دل جس پر جم جائے کہ ہاں 100 نکلی ہوں گی، 200 نکلی ہوں گی، بس آپ لکھ لیں فجر 200 ہیں، پہلے اس کو ادا کر لیں۔ پھر اس کے بعد ظہر کے بارے میں اس کو تحری کرنا کہتے ہیں، غور و فکر کریں، جہاں دل گواہی دے کہ اتنی ظہر کی ہوں گی اس کو لکھ لیں، پھر ظہر کی نماز ادا کر لیں۔ اس طریقے سے آپ آہستہ آہستہ نمازوں کو ادا کرتی چلی جائیں۔ یہ کہتی ہیں کہ کیا ہم فجر کی نماز کے بعد اپنی سابقہ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی قضا نماز ادا کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ جی بہن بالکل ادا کر سکتے ہیں۔ فجر کے وقت شروع ہونے کے بعد سنت فجر کے علاوہ کوئی نفل نہیں پڑھ سکتے جب تک کہ سورج طلوع نہ ہو جائے، ٹھیک ہے؟ اور فجر کے فرض پڑھیں گے۔ فرض سجدہ یا کوئی واجب سجدہ منع نہیں ہوتا، لیکن یہ علماء نے فرمایا کہ سب کے سامنے نہ کریں بلکہ چھپ کر کمرے کے اندر اپنا اندر پڑھیں، کیونکہ قضا نماز ادا کرنا اگر کوئی اس پر مطلع ہوتا ہے تو چونکہ قضا کرنا نماز کا گناہ تھا اور گناہ کو کسی کے سامنے ظاہر کرنا بھی ایک گناہ ہوتا ہے، تو اس سے گناہگار ہوں گے۔ تو چھپ کے ادا کرنا چاہیں تو کریں، اس وقت میں قضا نماز منع نہیں ہوتی ہے۔